میری بیٹی کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر اس کا باپ زبردستی اس کی شادی کر رہا تھا۔ میں نے ایک دن اسے گھر سے بھگا دیا اور کہا کہ جا پڑھ لکھ کر اپنی زندگی سنوار لے۔ شوہر کو پتہ چلا تو اس نے مجھے خوب مارا اور پیٹا، طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے بھی شہر کا رخ کر لیا، بیٹی کو ڈھونڈتی رہی مگر اس کا نام و نشان نہ ملا۔ چھوٹے موٹے کام کر کے پیٹ پالتی رہی۔ ایک دن دیکھا سڑک پر رش تھا، پتہ چلا کہ ایک عورت راشن بانٹ رہی ہے۔ میں بھی لائن میں لگ گئی۔ اچانک وہ عورت مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ میں ابھی گھر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ جب میری بیٹی روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ میرا دل دہل اٹھا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ روتے ہوئے بولی کہ اماں، ابا نے کمرے میں آ کر میری ساری کتابیں پھاڑ دی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ میری شادی کروائیں گے۔ اماں، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے اعلیٰ تعلیم دلائیں گی، پڑھنے کے لیے مجھے شہر بھیجیں گے، لیکن ابا بول رہے ہیں کہ میری شادی کر دیں گے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں نے کتنی مشکلوں سے وہ کتابیں خریدی تھیں اور ابا نے بنا سوچے ساری کتابیں ہی پھاڑ دیں۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ بھلا وہ کیا بول رہی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی گھر کا دروازہ ایک بار پھر کھلا تھا اور میرے شوہر اندر داخل ہوئے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے مجھے میری بیٹی سے الگ کیا تھا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے تھے کہ کسی کی اجازت سے اس سے کتابیں خرید کر دی ہیں تم نے؟ میں نے پچھلے سال ہی منع کر دیا تھا نا کہ اب بس یہی تعلیم حاصل کرنی ہے، یہ آگے نہیں پڑھے گی۔ کالج میں داخلہ کس نے کروایا ہے اس کا؟ جبکہ میں بولی تھی کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس نے کتنے اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کیا ہے اور کون سا شہر پڑھنے جا رہی ہے، گاؤں ہی میں تو کالج میں داخلہ لیا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر بولے کہ بس بہت ہو چکا، جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا اور جتنا میرے گھر میں رہنا تھا رہ چکی۔ میں نے بات کی ہے اس کے رشتے کی، کل یا پرسوں وہ لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ لوگ راضی ہیں۔ اب زیادہ تم تماشا نہ کرو اور اپنی بیٹی کو بھی اچھے کی تربیت دو۔ اس طرح میرے خاندان میں لڑکیاں تعلیم نہیں لیتی، چاہے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ اور یہ نہ رونا دھونا، اس کو کہو کہ رخصتی کے وقت کرے۔ اب جا کر مجھے پانی دو۔ اور جبکہ میں اپنے شوہر کی صرف خاموش نظروں سے دیکھتی رہ گئی تھی، میری بیٹی روتے ہوئے کمرے میں جا چکی تھی۔ میرے شوہر اب بول کر چارپائی پر بیٹھ گئے تھے۔ میرا پورا دماغ گھوم رہا تھا اور وہ کیا بول رہے تھے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کی ہی خاندان میں 2 لڑکیوں کی جلدی شادی کی وجہ سے موت ہوئی تھی اور یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں دھاڑ کر بولی تھی کہ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کاشف، میں مر جاؤں گی لیکن اپنی بیٹی کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑوں گی۔ میری بیٹی مجھ پر بھاری نہیں ہے، بس بہت ہو چکا ہے۔ آپ نے آج تو اس کی کتابیں پھاڑ دیں، اگر آپ نے آئندہ اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں یہ کہتے ہی دندناتی ہوئی اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کا رونا میرے کلیجہ جلا رہا تھا اور میں اندر آئی تو وہ زمین پر بیٹھی کتابوں کو سینے سے لگائے سسک رہی تھی۔ اسے پڑھائی کا بے حد شوق تھا۔ میں فوراً اس کے پاس گئی تھی، پھٹی ہوئی کتابیں ایک طرف کی تھی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ وہ اسے سکتے ہوئے بولی کہ اماں، میں ابا سے مانگتی ہی کیا ہوں؟ آج تک میں نے ان کے سامنے اپنی کوئی خواہش نہیں رکھی، کبھی ان سے کسی چیز کے لیے ضد نہیں کی، پھر وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، صرف 17 سال، اور میری شادی اتنی جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں نے اس کا چہرہ تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری ماں بھی زندہ ہے، میں تمہیں عذاب میں نہیں جھونکوں گی، مر جاؤں گی لیکن تمہاری شادی اتنی جلدی نہیں کروں گی۔ مجھے تم بہت عزیز ہو۔ میرا جملہ ابھی ٹھیک طرح سے مکمل بھی نہیں ہوا تھا جب کمرے کا دروازہ زور سے کھلا تھا اور اچانک میرے شوہر نے آتے ساتھ میرے بالوں کو سختی سے تھام لیا تھا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے تھے۔ میری بیٹی بھی چیختی ہوئی باہر آئی تھی، جبکہ وہ مجھے زمین پر دھکیل کر بولے، خبردار، جو تم نے میری بیٹی کا ذہن خراب کیا، آگ لگا کر مار دوں گا تجھے اور اس کو بھی ختم کر دوں گا اگر یہ میرے خلاف گئی۔ میری عزت ہے اور گاؤں بھر میں
کراؤں گا میں اس کی شادی جلد ہی۔ میرے خاندان کی ہر لڑکی کی شادی 17 سال کی عمر میں ہو چکی ہے، زیادہ تر شادیاں 15 سال کی عمر میں ہوئی ہیں۔ صرف تیری ضد کی وجہ سے میں نے 2 سال مزید برداشت کیا ہے، لیکن اب میں ایک لمحہ برداشت نہیں کروں گا۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی حد میں رہو اور تو کل تیار رہنا، ورنہ بنا شادی کیے ہی تجھے اس گھر سے رخصت کر دوں گا، سمجھ آئی؟ یہ کہتے ہی میرے شوہر گھر سے چلے گئے تھے، جبکہ میں بالکل سن ہو کر زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنے شوہر کا رویہ دیکھ کر میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ میں کتنا بھی رو لوں، کتنا بھی ان کے پاؤں پکڑ لوں اور مر جائیں گے، لیکن میری بیٹی کی شادی ہر حال میں کر کے ہی رہیں گے۔ میں نے چند لمحے خاموشی سے گزار دیے تھے اور پھر ہمت کر کے سر اٹھایا تھا۔ سامنے ہی دہلیز کے پاس کھڑی میری بیٹی تاروں کو تار رو رہی تھی۔ اس کا رونا میرے دل چھلنی کر رہا تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور قدم بہ قدم چلتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بس بہت ہو چکا، بہت کر لی اس آدمی نے اپنی منمانی، اور بہت کر لیا میں نے اور تم نے برداشت۔ اب بس ہو چکی ہے میری بھی، میں تمہیں اس طرح برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ اب طے ہے، تم یہاں سے جا رہی ہو۔ جبکہ وہ مجھے پریشان نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ کیا مطلب امی؟ مجھے آپ کی بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے اس کا چہرہ ایک بار پھر تھاما تھا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر کمرے کے اندر لے آئی تھی۔ اس کے سامنے میں نے ایک کپڑا بچھا کر اب کچھ کپڑے رکھے تھے اور اس کی تعلیمی اسناد وغیرہ ایک فائل میں جمع کر کے اس کے ہاتھ میں تھمائی تھیں۔ میرے پاس کچھ پیسے جمع رکھے ہوئے تھے، وہ بھی میں نے اسے دے دیے تھے اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ اب تم یہاں سے جا رہی ہو، تم شہر جاؤ گی اور اپنے لیے خود ٹھکانہ تلاش کرو گی اور وہاں پر اپنا ایڈمیشن لو گی۔ کچھ روز بعد میں تمہارے پاس آ جاؤں گی، یہ نمبر تم اپنے پاس رکھو۔ میں نے فوراً ہی ایک پرچی پھاڑ کر اپنی بہن کا نمبر اس میں لکھا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ جب تم اچھی جگہ پر رہنا شروع کر دو اور کالج میں ایڈمیشن لے لو تب مجھ سے رابطہ کرنا، سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی تھی کہ ماں، آپ لوگوں کے بغیر وہاں کیسے رہوں گی؟ میں تو کبھی کسی شہر گئی بھی نہیں ہوں، یہ مکمل ممکن نہیں تھا اماں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے حوصلہ دینے والے انداز میں بولی تھی کہ نہیں نجمہ، اگر آج تمہیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا، زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہوگی تو تمہیں یہاں سے قدم نکالنا پڑے گا، ورنہ تمہارا باپ کسی بھی جواری یا نشے سے چند پیسوں کے بدلے تمہاری شادی کر دے گا اور میں تمہیں مرنے کے لیے نہیں بیاہ سکتی۔ تم نے دیکھا نہیں تمہاری 2 کزن کس طرح موت کی وادیوں میں گئی تھیں، یہاں پر سوائے اذیت کے تمہیں اور کچھ نہیں ملے گا۔ جبکہ وہ بے اختیار بولی تھی کہ اماں پھر آپ ہی میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، ابا آپ کو جان سے مار دیں گے۔ میں اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی کہ نہیں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا اور مجھے کوئی کچھ کہے گا تب بھی میں سارے معاملات سنبھال لوں گی۔ تم جاؤ، تمہارے ابا ابھی ڈیرے پر گئے ہوئے ہیں، تم سیدھا بس اڈے پر جانا اور شہر والی بس میں منہ چھپا کر بیٹھ جانا۔ میں تمہارے ابا کو کسی بھی طرح سے اڈے پر پہنچنے نہیں دوں گی۔ شام 7 بجے تمہاری گاڑی نکلے گی، میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جبکہ وہ ڈرتے ہوئے بولی کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی اماں، بہت مشکل ہو جائے گی، ہم ابا سے بات کریں گے۔ لیکن میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی کہ نہیں، اب بات کرنے کا وقت نکل چکا ہے، تمہارا باپ انسانیت کھو چکا ہے، اسے صرف اور صرف اب لوگوں کی باتیں اثر کر رہی ہیں اور وہ تم سے پیار نہیں کرتا، صرف اور صرف اپنی عزت سے پیار کرتا ہے۔ دفع کرو اس شخص کو اور جاؤ، تم خدا کے لیے جاؤ۔ جبکہ وہ روتے ہوئے اچانک میرے گلے سے لگ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ اماں اپنا بہت خیال رکھنا، میں ضرور لوٹ کر آؤں گی اور آپ کو ایک دن پوری عزت کے ساتھ یہاں سے لے کر جاؤں گی، خدا حافظ۔ جبکہ میں بھی بے اختیار اس کا ماتھا چوم کر خدا حافظ بول چکی تھی، اس بات سے بے خبر کہ میں کتنی بڑی مشکل اپنے لیے کھڑی کر چکی ہوں۔ وہ میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی اور میں روتے روتے زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ میں نے بہت دعائیں مانگ کر اپنی بیٹی کو گود میں لیا تھا۔ شادی کے پورے 5 سال بعد میری نجمہ پیدا ہوئی تھی۔ پورے گاؤں میں میں نے اور میرے شوہر نے مٹھائی بانٹی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرا میرے شوہر کی نیت خراب ہوتی چلی گئی۔ اسے بیٹے کی چاہت نے برباد کر دیا تھا۔
اس کے منہ پر صرف ایک ہی بات ہوتی تھی، مجھے بیٹا چاہیے۔ اس عورت نے مجھے کیا ہی دے دیا سوائے ایک بیٹی کے جو مجھے صرف کنگال کرے گی، اپنے شوہر کے گھر جائے گی۔ اور میں اپنے شوہر کو بہت سمجھاتی تھی کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ایسے نہیں کہنا چاہیے، وہ اپنے نصیب کا لے کر پیدا ہوئی ہے اور اپنے نصیب کا ہی لے کر اگلے گھر جائے گی۔ مگر وہ ہمیشہ دل دکھانے والی بات ہی کرتے تھے۔ جیسے جیسے میری بیٹی ہوش سنبھالنے لگی تھی اور وہ اکثر مجھ سے روتے ہوئے پوچھتی تھی، اماں ابا مجھ سے ایسے کیوں بیزار ہوتے ہیں، کیوں مجھے ذلیل کر کے اپنے پاس سے بھگا دیتے ہیں؟ میری سہیلیوں کے ابا تو انہیں ہمیشہ سینے سے لگاتے ہیں، ماتھے پر پیار کرتے ہیں، لیکن میرے ابا میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور میرے پاس ان باتوں کا جواب ہی نہیں ہوتا تھا کہ بھلا میں اس ناسمجھ بچی کو کیا کہوں کہ تمہارا باپ بیٹے کی چاہت میں اندھا ہو چکا ہے۔ میں صرف اسے اتنا ہی سمجھاتی تھی کہ وہ باہر سے رہتے ہیں نا، سارا دن کام کرتے ہیں، اس لیے ہر وقت غصہ ان کی ناک پر بیٹھا رہتا ہے۔ تم تھوڑا برداشت کر لیا کرو اور جتنا ہو سکے اپنے ابا سے دور رہنا سیکھو۔ میری بات سن کر وہ بہت مایوس ہوتی تھی، لیکن کیا کرتی، دھیرے دھیرے اس کو سمجھ آنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ دنیا بہت ظالم ہے اور اس کا باپ ہی اس سب کا سربراہ ہے۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے میرا دل دھڑکنا شروع ہوا تھا۔ میرے لبوں سے بے اختیار ایک ہی دعا برآمد ہوئی تھی کہ اے مولا میرا شوہر ابھی لوٹ کر نہ آیا ہو، مگر اس وقت میری دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ گھر میں داخل ہونے والا آدمی کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی شوہر تھا۔ وہ بلند آواز میں بولے، فرخندہ بات سنو میری۔ جبکہ میں نے سہم کر باہر کی طرف دیکھا تھا اور اللہ کا نام لے کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اپنے چہرے پر آیا ہوا پسینہ میں نے صاف کیا اور خود کو سنبھال کر باہر کی طرف بڑھی تھی۔ جیسے ہی باہر آئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ میرے رشتے والوں سے بات ہو چکی ہے، وہ لوگ رات میں ہی آ رہے ہیں، میں اپنی بیٹی کو اچھے طریقے سے سمجھا دینا، ان کے سامنے کسی بھی قسم کا تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم نے بھی الٹا سیدھا کچھ بھی کیا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جبکہ ان کی بات سن کر میرا دل سہم گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کو کیا کہ انہیں بتا دوں جس کے لیے آپ رشتہ منگوا رہے ہیں وہ گھر پر ہی موجود نہیں ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولی، بس خاموش رہی تھی۔ وہ حکم جاری کر کے چلے گئے تھے۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ تقریباً 7 بجے میرے شوہر گھر لوٹ آئے تھے، کافی سارا ناشتہ کا سامان بھی ساتھ لائے تھے۔ میں برآمدے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی اور میرے پاس سامان رکھتے ہوئے بولے کہ کچھ گھنٹوں بعد وہ لوگ آ جائیں گے، تم اچھی طریقے سے ان کے سامنے یہ ناشتہ سجانا، اور ہاں، چائے اپنی نجمہ سے ہی بنوانا۔ میں نے ان کے سامنے نجمہ کی بہت تعریفیں کی ہیں کہ اسے گھر کا ایک ایک کام آتا ہے، تم بھی اس کے سامنے یہی کہنا۔ جبکہ میرے دل اب ایسا لگتا تھا کہ جسے دھڑکنا بھول چکا ہو۔ 1 گھنٹے بعد رشتے والے آنے تھے اور میرے پاس لڑکی موجود نہیں تھی۔ مجھے اب خوف آنے لگا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں ایک خیال پیدا ہوا تھا کہ میں نے کافی جلد بازی مچا دی۔ مجھے یقین تھا کہ اب بس بھی نکل چکی ہوگی اور میں صرف اب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ مجھ پر آنے والی مصیبت کو ٹال دے۔ میرے رب ہمارے لیے آسانی فرما۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور ٹھیک 8 بجے گھر کا دروازہ بج رہا تھا۔ میرے شوہر خوش ہو کر باہر کی طرف بڑھے تھے، جبکہ انہوں نے مجھے بھی ساتھ آنے کی تلقین کی تھی۔ میں گھبرائی ان کے ساتھ دروازے کی طرف پہنچی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی اور عورت اور ایک نوجوان لڑکی موجود تھی۔ وہ لوگ سلام دعا کر کے گھر کے اندر آ گئے تھے، انہیں چارپائی پر بٹھا دیا تھا، جبکہ میرے شوہر ان کے آدمی سے بہت خوش اخلاقی سے بات کر رہے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ برسوں کی جان پہچان ہے۔ میرا دل مزید پریشان ہو گیا تھا۔ اگر ان لوگوں کے سامنے میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں پہلے ہی نجمہ کو گاؤں سے بھگا چکی ہوں تو کتنی بدنامی ہوگی۔ یہ سوچ آتے ہی میرا دل مزید پریشان ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اب اپنی جلد بازی پر افسوس ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ جاؤ نجمہ کو بلا کر لاؤ، اور وہ ابھی ان سے ملاقات کرے گی اور ان سے کہو کہ اچھی چائے بنا کے لے کے آئے۔
آپ کو معلوم ہے میری نجمہ چائے بہت اچھی بناتی ہے، وہ خاتون کو دیکھتے ہوئے خوش اسلوبی سے بولے تھے، جبکہ اب میں نے ایک گہری سانس لی تھی۔ میں کب تک خاموش رہتی، مجھے بتانا تو تھا، اس لیے میں اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی کہ نجمہ نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ حیران ہو کر مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ کیا مطلب ہے، کہاں ہے نجمہ؟ اندر ہی ہے نا، بلاؤ اسے۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی کہ نجمہ کو میں نے بھگا دیا ہے، میری بچی یہاں سے چلی گئی ہے، میں اس کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی میں اپنی بات پر ڈٹی ہوئی ہوں۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ تمہارا دماغ تو درست ہے نا، تمہیں معلوم ہے تم کیا بول رہی ہو؟ جبکہ میں بے اختیار بولی تھی کہ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں اور میں بالکل ٹھیک بول رہی ہوں، آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گی، میں نے اس سے شہر بھیج دیا ہے۔ میں بھی بے اختیار سامنے بیٹھنے والے لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے، جبکہ وہ سب اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے تھے کہ اگر ہمیں بے عزت ہی کرنا تھا تو بلایا ہی کیوں تھا کاشف صاحب؟ یہ اچھا نہیں ہوا۔ اور مرد میرے شوہر کو دیکھ کر سخت لہجے میں بولا تھا اور گھر سے چلا گیا تھا، جبکہ میرے شوہر ان کے پیچھے پیچھے تک گئے تھے۔ صفائی پیش کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ لوگ نہیں رکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میرے شوہر پلٹ کر میرے پاس آئے تھے اور میں کچھ سمجھتی یا کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا تھا اور میرے بالوں کو کھینچتے ہوئے بولے کہ کیا بکواس کر رہی ہو تم، نجمہ کہاں ہے؟ جبکہ میں ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرائی تھی، بھگا دیا میں نے اپنی بیٹی کو، تمہاری عذاب جیسی قید سے نہیں رہے گی وہ وہاں، میں نہیں مرنے دوں گی اپنی بیٹی کو۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے مجھے زور سے زمین پر دھکا دیا تھا اور خود کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ پورا کمرہ، کچن، باتھ روم، ہر جگہ انہوں نے تلاش کیا تھا مگر نہ نجمہ کو ملنا تھا اور نہ وہ ملی تھی۔ وہ پلٹ کر واپس میری طرف آئے تھے اور میرا بازو سختی سے تھام کر مجھے دیوار سے لگاتے ہوئے بولے تھے کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے اس عمل پر تمہیں معاف کر دوں گا؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، سنسار کر دوں گا۔ تمہیں تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ میری بیٹی کو بھگانے کی؟ خدا کی قسم اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا اور اسے بھی بھرے گاؤں کے سامنے آگ لگا دوں گا۔ جبکہ میں ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چلا کر بولی تھی، مجھے مارنا ہے مار دو، میری بیٹی کے بارے میں اگر تم نے الٹی سیدھی بات بھی کی تو کاشف خدا کی قسم تمہیں بھی زندہ گاڑ دوں گی۔ میرا محض اتنا کہنا تھا کہ اچانک انہوں نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ میں تمہیں اب موقع ہی نہیں دوں گا، تو کسی بھی حق سے تم مجھے اس بات کرے بھی، میں کاشف رحمان اپنے پورے ہوش و حواس میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ جبکہ میرا دل بند ہونے کے قریب آ گیا۔ میں بے یقینی سے نگاہوں سے اپنے شوہر کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ہر چیز کو توقع کی تھی، مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے ماریں گے، گھر سے نکال دیں گے، لوگوں کے سامنے ذلیل کریں گے، لیکن مجھے مکمل بالکل بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ مجھے طلاق ہی دے دیں گے۔ وہ مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے دروازے سے دھکیل چکے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ مر جاؤ تم، یہ دروازہ کبھی تمہارے لیے نہیں کھلے گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا تھا، جبکہ میں بے اختیار دروازے کی طرف پڑی تھی اور زور زور سے دروازہ پیٹتے ہوئے بولی کہ دروازہ کھولو، مجھے میرا سامان دینا ہے، مجھے بھی نہیں رہنا تمہارے جیسے ظالم شخص کے ساتھ، جیسے اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں، مجھے تم جیسے ایک گھٹیا ترین شخص کو۔ دروازہ کھولو، مجھے میرے کپڑے لینے ہیں، پیسے لینے ہیں۔ مگر اندر سے ایک چلاتی ہوئی آواز آئی تھی کہ دفع ہو جاؤ تم، ورنہ خدا کی قسم باہر آ کر جان سے مار دوں گا، جاؤ یہاں سے۔ جبکہ میں چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ جتنا غصہ اس وقت میرے شوہر کو آیا ہوا تھا، میرے لیے بہتر یہی تھا کہ میں فی الحال یہاں سے چلی جاؤں۔ میں نے سیدھے اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف راہ لی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ زندگی کے 25 سال میں نے اس آدمی کے ساتھ گزارے تھے، لیکن بدلے میں سوائے رسوائی کے مجھے اور کچھ نہیں ملا تھا۔ میں مانتی تھی میں نے غلط کیا ہے، مجھے میری بیٹی کو اس طرح نہیں بھگانا چاہیے تھا، مگر میں اپنی بیٹی کو مرنے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ ایک ماں کا فرض ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی حفاظت کرنا، اور میں نے بھی حفاظت ہی کی تھی۔
ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ میں اندر داخل ہوئی تو میرا بھائی اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا تھا۔ میں ایک دم زمین بوس ہوئی تھی اور میرا بازو پکڑ کر مجھے کھڑا کرتے ہوئے بولا تھا کہ کیوں آئی ہو اپنی اس گندی شکل کو لے کر ہمارے گھر؟ شرم نام کی تم میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تم نے اپنی بیٹی ہی بھگا دی۔ سارے معاشرے میں تم نے ہمارا نام خراب کیا ہے۔ نجمہ ہماری بھی کچھ لگتی تھی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ جبکہ میں اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ جو مجھے ٹھیک لگا میں نے کر دیا، اور میری بیٹی تھی، میری مرضی میں کچھ بھی کروں۔ جبکہ وہ مجھے باہر دھکیلتے ہوئے بولا تھا کہ تو یہ گھر بھی میرا ہے، میری مرضی میں کچھ بھی کروں، تمہارے لیے اس گھر میں اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے خاندان میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جسے طلاق ہوئی ہو، صرف ایک تم ہو جس نے یہ دھبا بھی اپنے سر لیا ہے۔ جاؤ یہاں سے، اب کبھی تمہارے لیے یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ یہ کہتے ہی میرے بھائی نے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا تھا، جبکہ میں زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں پر جاؤں۔ کافی دیر تک میں اپنے میکے کے دروازے پر ہی بیٹھی رہی، اور پھر یکایک میرا دماغ کام کرنا شروع ہوا تھا۔ میں نے اکثر سنا تھا کہ شہر بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں پر نوکریاں بھی ہوتی ہیں اور گھر بھی ہوتے ہیں۔ میں نے بے اختیار فیصلہ لے لیا تھا، میں یہاں سے شہر روانہ ہو جاتی ہوں۔ میری بیٹی بھی شہر میں ہی تھی، یہی سوچ کر میں فوراً اپنے پرانے گھر گئی تھی۔ وہاں جا کر میں نے اپنی پڑوسن کی عورت سے پیسے ادھار لیے تھے تاکہ سفر کرنے میں آسانی ہو سکے۔ پہلے تو اس نے منع کر دیا کہ میں تم جیسی عورت سے بات کرنا بھی نہیں چاہتی، جس نے اپنی ہی بیٹی کو بھگا دیا اور پھر طلاق لے کر خود بھی ڈگر ڈگر سے رسوا ہو رہی ہے۔ مگر جب میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے منت کی، تب اس نے مجھے 2000 روپے بطور ادھار دے دیے۔ میں فوراً بس اڈے پر پہنچی تھی، ٹکٹ لے کر میں آخری گاڑی میں سوار ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اپنی بیٹی سے کس طرح رابطہ کروں گی۔ میں بس اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ ہم دونوں کا ٹکراؤ ہو جائے۔ مجھے یہی امید تھی کہ ہماری ملاقات بس اسٹیشن پر ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ شہر پہنچ کر میں نے پورا بس اڈا چھان مارا، لوگوں سے پوچھا تھا، لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب میرے چہرے کی ہوائیاں اڑنا شروع ہو گئی تھیں، کیونکہ میرے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں جا کر میں اب پناہ لیتی۔ پوری رات میں نے سڑک پر ہی گزار دی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں نے چاروں طرف گھوم کر اپنی بیٹی کو تلاش کرنا شروع کیا۔ جہاں تک ہو سکتا تھا میں نے اسے ڈھونڈا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی، اور پھر تھک ہار کر میری زندگی کے تلخ سے تلخ ترین دن شروع ہو گئے تھے۔ میرے پاس نہ پیسے تھے اور نہ روپیہ۔ میں جگہ جگہ اب کام کر کے بھیک مانگ کر گزارا کرتی تھی، خدا کا شکر ادا کرتی تھی اور ایک اللہ کو توکل کرتی تھی۔ عورت مجھے ملی جس نے مجھے ایک بنگلے پر کام دلا دیا، وہیں پر مجھے رہائش بھی مل گئی۔ اللہ کا احسان تھا، میری زندگی اب سکون میں آ چکی تھی، میرا گزارا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور مجھے شہر میں آئے ہوئے پورے 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ زندگی بالکل ویران ہو چکی تھی اور میں بس ایک ملازمہ بن کر رہ گئی تھی۔ مجھے اب اپنی پرانی زندگی شدت سے یاد آتی تھی، کئی بار پچھتاوا بھی ہوتا تھا، لیکن میں دل میں مطمئن تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کو مرنے نہیں دیا۔ مگر مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میری بیٹی کہاں ہے، وہ صحیح سلامت ہے یا نہیں۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ بیگم صاحبہ نے کچھ سامان لینے کے لیے مجھے مارکیٹ تک بھیجا تھا۔ میں بھی سامان لے کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ جب میری نظر ایک بھیڑ پر پڑ گئی تھی۔ وہاں پر راشن تقسیم کیا جا رہا تھا اور لوگ ایک عورت کے خوب تعریفیں کر رہے تھے۔ میں نے حیران ہو کر اس بھیڑ کو دیکھا تھا۔ کیا یہاں پر بھی اس طرح راشن تقسیم کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اندازہ بالکل ہمارے گاؤں کی طرح تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اس بھیڑ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مجھے راشن کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ کھانا وغیرہ ہمیں بنگلے سے ہی مل جاتا تھا، لیکن ایک عجیب کشش تھی جو مجھے اس بھیڑ کی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں جیسے ہی اس بھیڑ کو چیرتی ہوئی اس عورت کے پاس پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو، آسمان میرے سر پر آن گرا ہو، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی کھڑی ہوئی تھی۔
راشن تقسیم کر رہی تھی۔ نظروں کی تپش تھی یا ماں کی ممتا، اس نے بھی بے اختیار سر اٹھایا تھا، اور پھر وہ ہوا جس کے کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ سب چیزیں چھوڑ کر روتے ہوئے میری طرف بڑھی تھی اور بے اختیار میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کی چیخیں پورے مجمع میں گونج رہی تھیں، جبکہ میں کسی زندہ لاش کی مانند کھڑی ہوئی تھی، 5 سال بعد اپنی بیٹی کو گلے سے لگا رہی تھی۔ میرا درد، میری کیفیت کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، اور وہ مجھے کبھی چوم رہی تھی اور کبھی پکڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کا حال بہت عجیب ہو رہا تھا۔ بہت مشکل سے ہم دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے تھے، اور پھر وہ مجھے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ اس کی اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ سب کیا ہے؟ اور پھر اس نے مجھے تمام حقیقت بتائی تھی۔ میری طرح وہ بھی شہر آ کر بالکل پریشان سی ہو گئی تھی۔ خدا کا احسان تھا یا پھر اس کی مدد، اسے ایک اچھی فیملی ملی تھی جو بہت رئیس تھے، ایک اولاد کی خواہش رکھتے تھے، اور ان دونوں میاں بیوی نے میری بیٹی کو اڈاپٹ کر لیا تھا، اپنے گھر لے کر گئے تھے، اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، اور اب اس نے اعلیٰ تعلیم کے ذریعے ایک اچھی آن لائن جاب شروع کی تھی، جس کے ذریعے اس کی زندگی خود بخود تبدیل ہوتی چلی گئی۔ وہ مجھے اپنے فلیٹ پر لے آئی تھی، اور ان لوگوں نے اس سے رابطہ ضرور کرنا تھا، مگر وہ وہاں رہنا اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ میں نے اس دن اللہ تعالیٰ سے خوب شکر ادا کیا تھا، بے شک تو نے مجھ سے 5 سال دور رکھا، لیکن تو نے اسے اپنے حفظ و امان میں رکھا اور ایک سکون بھری زندگی دی۔ اگر وہ مجھ سے پہلی ہی رات مل جاتی تو کبھی بھی ہم دونوں ماں بیٹی ایسی آسائش بھری زندگی نہ جی پاتے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ تمام سکون پا کر گاؤں لوٹ کر آئی تھی، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ بابا کو فالج ہو چکا ہے، جبکہ کاشف کے بارے میں ایسی خبر سن کر میرے پیروں تلے سے جان نکل گئی۔ اور پھر جو اس نے مزید خبر دی، وہ سن کر تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں چند لمحے کے لیے سانس لینا بھی بھول گئی ہوں۔ اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کی تمام تدفین وہ اپنے ہاتھ سے کر کے آئی تھی۔ اس نے سب سے پوچھا تھا کہ میرے بارے میں، لیکن کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ پڑوسن کے 2000 روپے ادھار کے بھی اس نے دے دیے تھے۔ میں اب مطمئن سی اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے جو فیصلہ اپنی اولاد کے لیے کیا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ میری ہمت میری بیٹی اور میری دونوں کی زندگی آسان کر گئی تھی۔ وقتی تکلیف ہر ایک کی زندگی میں آتی ہے، لیکن اگر آپ ہمت کرو تو رب العالمین آپ کے ساتھ ضرور دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔